محبت پارٹ 10 آواز لبابہ حیدر پیشکش یاسمین فاروق۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی جبار بولا، اب تم سناؤ۔ میں یا تم؟ خیر، سنانے کے لیے میرے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ یہ کہہ کر اسامہ نے جمال پر گولی چلانے، شہزاد کو سرزنش کرنے اور اس کے ناراض ہونے تک کی ساری بات بتا دی۔ میرا خیال ہے شہزاد نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہوگا، انجام کو وہ خود بھی جانتا ہوگا۔ باقی اگر اس نے فروخ کو اپنی ذمہ داری کہا ہے تو میں نے تمہیں پہلے بھی بتا دیا تھا کہ وہ فروخ کے لیے بہت جذباتی ہو رہا ہے۔ اب تم ہی ضبط کرنا، ورنہ میں کہاں تک ضبط کروں؟ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا۔ رات میں نے فروخ کو اندر جانے سے منع کیا، مگر اس نے میری ضد میں اس کو اندر بھیج دیا۔ حالانکہ اس وقت بچے نہ بنو اسامہ، وہ تمہارا دوست ہے۔ فروخ تمہاری دریافت تھی یا ہے، وہ جو کچھ بھی کرے گا تمہارے لیے کرے گا۔ فروخ کو بہن کہتا ہے تو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ وہ تمہاری محبت ہے اور وہ تمہاری محبت کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ جو چاہے کرے، میں اب اس کو نہیں روکوں گا۔ لیکن ایک بات تم بھی میری کان کھول کر سن لو، جمال اور حور ایک دوسرے کے گہرے دشمن لگتے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، وہ جس لہجے میں بات کرتی ہے وہ اداکاری ہرگز نہیں۔ میں اب بھی کہتا ہوں، حور جمال کی ساتھی نہیں ہو سکتی۔ فضول باتیں نہ کرو، جمال ہی کی ساتھی ہے وہ، اور بہت گہری ساتھی ہے۔ خیر، اس پر بحث بعد میں ہوگی۔ تم بتاؤ، لالو کھیت اور حیدرآباد کیا لینے گئے تھے؟ اور اگر جانا ضروری تھا تو بتا کر جاتے۔ بس یار، ایک تو وقت کم تھا، دوسرے مجھے امید تھی کہ میں کل صبح تک آ جاؤں گا، مگر وہاں جس آدمی سے مجھے ملنا تھا وہ کہیں اور گیا ہوا تھا، اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ اچھا، یہ بتاؤ پتہ کیا چلا؟ بہت خاص، میں جمال کی تصویر لے کر لالو کھیت گیا۔ سارا دن ضائع کرنے کے بعد مجھے اس جگہ کا پتہ چلا جہاں جمال اپنی خالہ اور اس کزن کے ساتھ رہتا تھا۔ وہاں سے کچھ خاص پتہ نہیں چل سکا، سوائے اس کے کہ وہ لوگ بہت پہلے مکان بیچ گئے تھے۔ تاہم جب میں واپس آ رہا تھا تو کزن کی والدہ کی ایک سہیلی مل گئی۔ انہوں نے بتایا کہ جمال کی خالہ حیدرآباد میں اپنی رشتہ دار کے پاس رہتی ہیں، کیونکہ جمال کے بعد ان کی بیٹی نے بھی اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ وہیں سے پتہ حاصل کر کے میں سیدھا حیدرآباد گیا، مگر جمال کی خالہ وہاں سے کہیں اور گئی ہوئی تھی۔ خیر، ان کی واپسی ہوئی تو میں نے بتایا، میں جمال کا دوست ہوں اور آپ سے ان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے ان کی بیٹی کنیز کا پوچھا تب بھی چپ رہیں۔ بہت پوچھنے پر انہوں نے اتنا ہی بتایا کہ وہ بھی شادی کر کے اپنا گھر بسا چکی ہے۔ خیر، وہاں سے مایوس ہو کر جب میں اٹھ رہا تھا تو ان کے کمرے میں لگی ان کی بیٹی کی تصویر پر نظر پڑ گئی، اور مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ ان کی بیٹی ہے۔ تاہم بعد میں نے پوچھ ہی لیا اس تصویر کے بارے میں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی بیٹی اور داماد کی تصویر ہے۔ جانتے ہو تصویر کس کی تھی؟ جبار نے پوچھا۔ نہیں، تم ہی بتا دو۔ وہ تصویر حور اور آفتاب کی تھی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسامہ مارے حیرت کے اچھل پڑا۔ یہ حقیقت ہے، کنیز ہی حور ہے، اور میرا خیال ہے جمال نے کوئی لمبا منصوبہ بنا کر خود گل سے اور کنیز کی شادی آفتاب سے کروا دی، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے لازماً ساتھی ہیں۔ پر جمال تو کہتا ہے کہ آفتاب نے اس کی مرضی کے خلاف اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ سب بکواس ہے یار، یہ سب کچھ جمال کی مرضی سے ہوا ہوگا، لیکن اب تو وہ دونوں ایک دوسرے سے خفا نظر آتے ہیں۔ ڈرامہ، یا ہو سکتا ہے کچھ اختلاف ہو گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمال اب سب کچھ اکیلے ہی ہضم کرنا چاہتا ہو، اور حور۔ اچھا، میں چلتا ہوں، تم ذرا شہزاد سے مل لینا۔ ٹھیک ہے، مل لوں گا، تم ڈاکٹر سے رپورٹ لے آنا۔ میرا آج ذرا گھر سے نکلنا مشکل ہے، امی نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کیوں؟ کیا بہت زیادہ بیمار ہیں؟ پتہ نہیں یار، سخت بیمار ہیں یا نہیں۔ بہرحال میرے لیے مشکل ہے کہ انہوں نے میری شادی طے کر دی ہے۔ ہیں؟ شادی؟ کس سے؟ میری ماموزاد سے۔ تمہیں پسند ہے کیا؟ خیر، ناپسند والی تو اس میں کوئی بات نہیں۔ تو پھر مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ کہ اس جمعے کو میری شادی ہے، آج ہفتہ ہے، یعنی 6 دن۔ امی سمجھتی ہیں پتہ نہیں وہ زندہ رہ سکیں یا نہ رہ سکیں۔ یار میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم سے پوچھا نہیں؟ نہیں، یہ فیصلہ کل میری عدم موجودگی میں ہوا۔ یہ تو مجھے بہت پہلے ہی علم تھا کہ امی ہنا کو بہو بنانا چاہتی ہیں، پر یوں اچانک، جبکہ جمال کی وجہ سے ہم لوگ پہلے ہی مصروف ہیں۔ شادی ہوگی تو میرے لیے ذرا مشکل ہو جائے گی۔ چھوڑو یار، ابھی جمال سے تمہارے لیے بات ہی نہیں کی، اور نہ ہی اب کروں گا۔ تم آرام سے شادی کرو، یہ کام میں اور شہزاد دیکھ لیں گے۔ آرام تو خیر نہیں، مگر ابھی شادی کرنا ہوگی، جبار نے کہا، اور اسامہ اجازت لے کر اٹھ گیا۔ اسامہ گھر واپس آئے تو بھابھی اور بھائی آ چکے تھے اور خاصے ناراض تھے۔ اسامہ نے بچوں کو پیار کرتے ہوئے پوچھا، بھابھی اب کیسے ہیں ماموں جان؟ بہت جلد تمہیں خیال آ گیا ان کا؟ ایک فون کرنا تو تمہیں نصیب نہیں ہوا، اور تمہارے بھائی نے بھی جب فون کیا تو جواب ملا گھر پہ نہیں ہو۔ ہوتے کہاں ہو آج کل؟ خوب آوارہ گردی شروع کر رکھی ہے۔ سوری بھابھی جان، دراصل ایک بہت ضروری کام میں پھنسا ہوں۔ کون سا ضروری کام؟ بھابھی نے ناگواری سے پوچھا تو اسامہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا،
کہتا بھی تو کیا، اب جمال و فروخ کے بارے میں تو انہیں بتانے سے رہا۔ تاہم اس نے سوچا یہ غلطی مجھ سے ضرور ہوئی جو لاہور فون نہ کیا، کم از کم ماموں جان کی طبیعت پوچھنے کے لیے فون ضرور کرنا چاہیے تھا، مگر وقت ہی کہاں تھا میرے پاس۔ پہلے شہزاد کمینے نے جمال کو زخمی کر کے مسئلہ پیدا کر دیا، پھر جبار کچھ بتائے بغیر غائب ہو گیا، ورنہ شاید میں لاہور فون کر ہی لیتا۔ اور یہ کیا؟ سوچ میں گالیاں داخل ہونے لگی۔ لعنت تو مجھ پر، یعنی میں بھی؟ جبار ٹھیک ہی کہتا ہے، یعنی مجھ پر بھی جمال کی صحبت کا اثر ہو رہا ہے، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ کمینہ سارا وقت گالیاں ہی تو بکتا رہتا ہے، کبھی حور کو، کبھی آفتاب کو۔ پر میں کیا بکواس سوچ رہا ہوں؟ بھابھی کی ناراضگی کیسے دور ہوگی؟ میرے خیال میں تو اصل غصہ منگنی نہ ہونے کا ہے۔ اگر میں چلا جاتا تو یہ لوگ بغیر منگنی کے آنے دے دیتے۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، اور یہ امی کیوں نہیں آئی؟ وہ انہی اوٹ پٹانگ سوچوں میں گم کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر ڈاکٹر سے رپورٹ لینے چلا گیا، اور رپورٹ وہی تھی جو آفتاب کو پلا جانے والے ٹونک کے بارے میں تھی، یعنی آفتاب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ اسامہ ڈاکٹر سے الجھ پڑا، سر بقول آپ کے اگر وہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر نیم مدہوشی کی حالت میں کیوں رہتے ہیں؟ چلتے پھرتے کیوں نہیں؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بات تو واقعی سوچنے کی ہے، مگر رپورٹ رہی ہے جو میں نے تم کو دی ہے۔ رپورٹ بدل بھی تو سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ رپورٹ بدل گئی ہو، یہ سب کہانیوں میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے ناگواری سے کہا، ویسے تم چاہو تو دوبارہ بلڈ اور یورین کے معائنے کے لیے دے سکتے ہو، ویسے بہتر یہ ہوگا کہ تم اسے وقت نکال کر ہاسپٹل لاؤ، تاکہ اس کی ECG بھی ہو جائے اور الٹرا ساؤنڈ بھی، تاکہ ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے، پھر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ جی میں کوشش کروں گا، اسامہ نے کہا، اور وہ اجازت لے کر اٹھ گیا۔ اب اس کا ارادہ جمال کے آفس جانے کا تھا۔ یہ آفس جانا ہی غضب ہو گیا۔ جمال زخمی ہونے کی وجہ سے آفس نہیں آیا تھا، جبکہ حور اس کی جگہ موجود تھی۔ اسامہ کو اس نے کچھ اچھی نظروں سے نہیں دیکھا تھا، شاید اس لیے کہ وہ جمال کا ساتھی تھا۔ فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ حور نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ جمال صاحب کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ زخمی تھے نا؟ زخمی لوگ آفس نہیں آیا کرتے۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ ابھی زندہ ہیں۔ شکریہ، میں چلتا ہوں۔ شوق سے جائیے۔ یہ کہہ کر حور نے فائل پر نظریں جھکا لی اور اسامہ باہر نکل آیا۔ اب وہ بڑی تیزی سے آفتاب ہاؤس جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا اور چوکیدار کو اندر اطلاع کرنے کے لیے کہا تو وہ بولا، صاحب نے آپ کے لیے اجازت دے چھوڑا ہے، آپ جاؤ۔ اسامہ گیٹ کی کھلی کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا۔ جمال کے کمرے کو اس کو پتا تھا، مگر اس وقت وہ لان میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اس کا بیٹا عرفان اور گل بھی تھے۔ اسامہ ان کی طرف آیا، سلام کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ میں پہلے آفس گیا تھا، مگر وہاں تو مسز آفتاب بڑے انہماک سے کام دیکھ رہی تھیں۔ معلوم ہے وہ کتی آج صبح سے آفس میں گئی ہے۔ آپ کا زخم اب کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، صبح سے میں خود آفس جاؤں گا۔ پھر اس نے گل کو جانے کا اشارہ کیا، اور جب وہ بچے کی انگلی پکڑ کر چلی گئی تو وہ اسامہ سے بولا، جانتے ہو مجھ پر آفتاب والے پستول سے گولی چلائی گئی ہے۔ کیا واقعی؟ پھر تو آپ کا شک حور پر درست ہے۔ اسامہ نے دل ہی دل میں شہزاد کو ایک دفعہ پھر برا بھلا کہتے ہوئے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں یہ تو ہے، پر میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، یہ اکبر کیسا آدمی ہے؟ اکبر؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جمال صاحب۔ میں سمجھاتا ہوں۔ جس وقت مجھ پر گولی چلائی گئی تھی اس وقت حور گھر پر نہیں تھی، باقی ملازمین سرونٹ کوارٹر میں تھے، صرف اکبر آفتاب کے روم میں تھا، جو کہ ڈرائنگ روم سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ لیکن جمال صاحب، اکبر کو بھلا کیا ضرورت تھی آپ پر گولی چلانے کی؟ یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے حور کے کہنے پر گولی چلائی ہو سکتا ہے آپ کا شک درست ہو۔ ویسے میرے خیال میں اکبر ایسی حماقت نہیں کر سکتا، وہ اپنی کھال میں مست رہنے والا آدمی ہے۔ تاہم اگر آپ کو اس پر شک ہے تو میں ابھی اس کو آپ کے سامنے بلا کر پوچھ لیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تم مجھ سے پوچھو ضرور، پر میرے سامنے نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں۔ اسامہ نے کہا تو جمال نے ملازمہ کو آواز دی کہ وہ اکبر کو بلا کر لائے۔ پھر اچانک کچھ دیر اسامہ کو بغور دیکھنے کے بعد وہ بولا، اسامہ تم اس گھر میں کیا لینے آئے تھے؟ مطلب کس لیے آئے تھے؟ آپ کو دیکھنے آیا تھا؟ مجھے دیکھنے تو خیر اب آئے ہو، ویسے تمہاری آمد کا اس گھر میں کیا مقصد تھا؟ تم بھول گئے ہو یا حور سے کوئی بہتر مل گئی ہے کہ بہت دنوں سے تم نے حور کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا؟ اسامہ نے سوچا، یہ تو واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر بات نبھانے کی خاطر بولا، جمال صاحب آپ ہی کے کام میں اتنا مگن ہوں کہ اپنی ذات کا ہوش نہیں، ورنہ میں حور کو بھولا نہیں ہوں۔ باقی رہی حور سے ملنے کی بات، تو میں کسی ایک سے ہی دوستی رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ گڈ، تمہاری یہ عادت مجھے اچھی لگی۔ اتنے میں دور سے شہزاد آتا دکھائی دیا تو جمال بولا، یہاں کچھ مت پوچھنا، اپنے ساتھ باہر لے کے جاؤ اسے، ہو سکتا ہے میرے سامنے وہ سچ نہ بولے۔ آؤ اکبر، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ چلو ذرا۔ کہاں؟ شہزاد نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ سمندر پر چلتے ہیں ذرا، کھلے میں بات کریں گے۔ معاف کیجیے گا،
بیگم صاحبہ نے اطلاع دیے بغیر میرے باہر جانے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ شہزاد نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، اور اسامہ سمجھ گیا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، پر وہ چپ رہا کہ جمال کے سامنے کہتا بھی تو کیا۔ مگر جمال خود ہی یہ بات سن کر مارے غصے کے بول پڑا، کیا کہا؟ حور نے منع کر رکھا ہے؟ جی صاحب، انہوں نے اس دن بڑی سختی سے منع کیا تھا جب ایک دن پہلے اسامہ صاحب مجھے ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو یہ بات ہے، لیکن کیا تم بھول گئے جب میں نے تمہارا انتخاب کیا تھا تو کہا تھا کہ تم صرف میرے ملازم ہو، حور کے نہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے جی، پر وہ کچھ نہیں۔ اب جاؤ، اسامہ کے ساتھ جاؤ تم، حور سے میں خود بات کر لوں گا۔ جمال نے سخت لہجے میں کہا تو شہزاد اسامہ کے ساتھ باہر چل دیا۔ باہر آ کر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو اسامہ نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو بڑی لاپرواہی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اسامہ نے کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ پھر مطلوبہ جگہ پر پہنچتے ہوئے گاڑی روک کر بولا، اب اترو گے بھی یا یہاں سے اٹھا کر ہی اتارنا پڑے گا؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے یہاں لانے کا سبب بتاؤ، شہزاد نے ناگواری سے کہا۔ اس کے تیور دیکھ کر اسامہ کو غصہ تو بہت آیا پر ضبط کر گیا۔ شہزاد کو شک ہے کہ اس رات اس پر گولی تم نے چلائی تھی۔ شک کی بنیاد؟ وجہ آفتاب کا ریوالور ہے جس کی گولی اس کے بازو پہ لگی ہے، اور ظاہر ہے آفتاب خود تو چلانے سے رہا، حور گھر پہ تھی نہیں۔ ویسے اس کا خیال ہے کہ گولی تم نے حور کے کہنے پر چلائی ہے۔ اب وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں تم سے پوچھوں کہ کیا واقعی تم نے گولی چلائی ہے؟ اب مجھے بتاؤ میں اسے کیا کہوں؟ مجھے نہیں معلوم، جو جی میں کہتا اور مجھے واپس چھوڑاؤ۔ یہ کیا کہہ دوں کہ گولی تم نے چلائی ہے؟ یہ تم بہتر سمجھتے ہو، اب واپس چلو۔ اسامہ نے گاڑی واپسی کے لیے موڑ دی۔ میرا خیال ہے کہ وہ مجھ پر بھی شک کر رہا ہے، کہتا ہے کافی دنوں سے تم نے حور کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا۔ تو کہتے رہتے نا، منع کیا تھا کسی نے؟ تم سے تو بات کرنا فضول ہے، تاہم یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر نے رپورٹ اوکے ہی دی ہے، کہتا ہے آفتاب کو کوئی بیماری نہیں، اور یہ کہ وقت نکال کر اس کو ہاسپٹل لانا ہوگا، پھر شاید ٹھیک سے کچھ پتہ چل سکے۔ دیکھوں گا، شہزاد نے کہا تو اسامہ نے جبار کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے کہا، وہ جمال کے سلسلے میں حیدرآباد گیا تھا، اور وہاں سب سے اہم انکشاف اس نے یہ کیا ہے کہ وہ جمال کی خالہ سے ملنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور دراصل کنیزی حور ہے۔ حور؟ فروخ کی بھابھی؟ ہاں، جمال کی کزن اور منگیتر، کنیزی فروخ کی بھابھی ہے۔ لگتا ہے بہت لمبا چکر ہے، شہزاد نے کہا، پھر چپ ہو گیا۔ گھر آنے تک وہ چپ ہی رہا، تاہم جب شہزاد گاڑی سے اتر رہا تھا تب اسامہ نے کہا، جبار کے والد بتا رہے تھے کہ تمہارے ممی پاپا بہت پریشان ہیں، تم کچھ بتا کر نہیں گئے کہ کہاں جا رہے ہو؟ ممی کی عادت ہے پریشان ہونے کی، ویسے میں ان کو ڈیلی کال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اتر گیا۔ اسامہ نے انجن بند کیا اور خود بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ اونچے برآمدے میں حور بےتابی سے ٹہل رہی تھی۔ شہزاد کو دیکھ کر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسامہ پر نظر پڑ گئی اور وہ کمرے میں چلی گئی۔ جب اسامہ ملازمہ سے پوچھ کر جمال کے کمرے میں آیا تو وہ سخت غصے میں تھا اور کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اسامہ سمجھ گیا کہ حور سے سامنا ہو چکا ہے، مگر فائدہ، یہ سب ڈرامہ تھا۔ اسامہ کو دیکھتے ہی جمال نے کہا، کچھ معلوم ہو اکبر سے؟ کچھ خاص نہیں، کہتا وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ایسا آدمی نہیں ہے۔ تمہارے خیال میں وہ سچ کہہ رہا ہے؟ جی، 100% سچ۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ میرے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو پھر وہ کون ہو سکتا ہے؟ خیر، میرے آدمی معلوم کر ہی لیں گے۔ اس وقت مسئلہ حور کا ہے، وہ پھر بک بک کر کے گئی ہے کہ باہر جانے کے انتظامات مکمل کرو۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ میں ابھی آفتاب کو مارنا نہیں چاہتا، مگر اب دیر کرنا فضول ہوگا، اب مجھے کام کر ہی دینا چاہیے، پر کیسے؟ اسامہ، کیا تم حور کو حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ حور کو جلد از جلد حاصل کرنا میری اولین خواہش ہے جناب۔ تو پھر تم ہی کچھ سوچو نا۔ کیا سوچوں؟ آپ نے تو آج تک یہ نہیں بتایا کہ آفتاب کی حالت آپ نے کس طریقے سے بنا رکھی ہے، تاہم آپ کی مدد اور حور کے حصول کے لیے میں ضرور کچھ کروں گا۔ اسامہ نے یہ سوچ کر کہا کہ اگر اس کو شہزاد یا اس پر شک ہے تو وہ بھی زائل ہو جائے گا۔ آفتاب کی حالت؟ لگتا ہے آپ آفتاب کے سلسلے میں مجھ پر اعتبار نہیں کرتے۔ یہ بات نہیں ہے، اعتبار تو میں کرتا ہوں، مگر ہر بات کے لیے مناسب موقع کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھو، یہ وہی آفتاب ہے جس نے پہلی بار مجھے دیکھ کر یوں نظر انداز کیا تھا جیسے میں اس دنیا کی سب سے غیر اہم چیز ہوں۔ اب دیکھ لو کس حالت میں ہے وہ۔ اپنے دشمنوں کو میں معاف نہیں کرتا، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اسامہ نے اس کو خوش کرنے کے لیے کہا اور دل میں بولا، کمینے انسان، تم تو دوستوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ ہاں، گل نے تم سے دوستی تو کی تھی، اس کا صلہ تم نے کون سی نیکی کی صورت میں دیا؟ سانپ کی دوستی اس کی دشمنی سے بھی بری ہوتی ہے۔ سپولیے کی اولاد۔ ویسے تمہارے خیالات بہت حد تک مجھ سے ملتے ہیں، اسی لیے میں تم پہ اعتبار کرتا ہوں اسامہ۔ شکریہ، مگر اس کے باوجود آفتاب کے بارے میں بتاتے ہوئے گھبراتے ہیں آپ۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، خیر اب بتاتا ہوں۔
شادی کے کچھ ہی عرصے بعد آفتاب اچانک بیمار پڑ گیا. ہم لوگ ہاسپٹل لے کر گئے تو انہوں نے آفتاب کو ایڈمٹ کر لیا. میں نے تمہیں بتایا تھا شاید کہ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی تھی. ہاں تو میں نے حور سے کہا کہ وہ گھر چلی جائے, میں آفتاب کے پاس رہوں گا, پر وہ نہ مانی. وہ آفتاب کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. خیر دل سے تو میں بھی ہاسپٹل میں رہنا نہیں چاہتا تھا, اسی لیے گھر آ گیا. اگلی صبح میں ناشتے کے بعد جب ہاسپٹل آیا تو حور بہت پریشان تھی. مجھے دیکھتے ہی وہ بولی, انہوں نے آفتاب کو شوگر وارڈ میں منتقل کر دیا. اصل میں اسامہ, میں تمہیں یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ حور نے کہا تھا کہ وہ پرائیویٹ کمرے میں آفتاب کو نہیں رکھے گی. شاید وہ شک کرتی تھی کہ میں کہیں آفتاب کی جان نہ لے لوں. کیا آفتاب کو شوگر ہے؟ ہاں, ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن سے پہلے شوگر کنٹرول کرنا ہوگی. تو میں اس کے ساتھ وارڈ میں چلا آیا. آفتاب نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑا تھا. آنکھیں بند تھیں مگر وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا. حور نے حیرت سے مجھے دیکھا. ابھی تو میں ان کو بالکل صحیح چھوڑ کر گئی تھی, پھر یہ حالت. میں نے آفتاب کو آواز دی مگر شاید وہ میری آواز ہی نہیں سن رہا تھا. وہ کبھی پائنتی کی طرف جاتا اور کبھی سرہانے کی طرف, مگر آنکھیں بندی رکھتا. حور اس کی حالت دیکھ کر رونے لگی. میں خود بھی ڈاکٹرز روم کی طرف بھاگا مگر وہاں سے کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ وارڈ میں ڈاکٹر ہی کم جاتے ہیں اور ہاؤس جاب کرنے والے زیادہ. خیر میرے کہنے پر ایک ہاؤس جاب والا ڈاکٹر دیکھتی ہو, نفرت اور حقارت سے فوراً ہی مجھ سے منہ موڑ لیتی ہو. مجھے چھوڑ دو کمینے. نہیں, پہلے اپنی نفرت کی وجہ بتاؤ. میں دن رات تمہاری محبت کی آگ میں جل رہا ہوں, تمہیں پانے کے لیے ترستا رہتا ہوں, اور تم. اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی. اسامہ نے حور کو چھوڑ دیا اور جلدی سے باہر نکلا. سامنے شہزاد کھڑا تھا. اسامہ کو دیکھتے ہی وہ واپس مڑتے ہوئے بولا, فرخ ادھر ہی آ رہی تھی, اس لیے میں نے روک دیا, ورنہ بھی تمہاری محبت تمہیں بہت مہنگی پڑتی. اوہ, سمجھا کرو شہزاد, یہ سب جمال کے اعتبار کے لیے. مجھے کیا معلوم جمال کے لیے کر رہو یا اپنے لیے. بہرحال اگر یہ اداکاری تھی تو شاندار, اور اگر حقیقت تھی تو اب تم میری بہن کے لائق نہیں رہے. اس کا خیال دل سے نکال دینا. شہزاد, اسامہ نے غصے سے پکارا اور شہزاد جواب دے بغیر آفتاب کے کمرے میں گھس گیا. اسامہ مارے غصے اور شرمندگی کے ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھا. اب وہ جبار کی طرف جا رہا تھا مگر وہ نہ ملا تو وہ گھر چلا آیا. سب لوگ شاید سو رہے تھے. وہ اپنے کمرے میں آیا اور سوچنے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آفتاب کے لیے کوئی فیصلہ کن قدم اٹھائیں. مگر کیسے؟
خیر پہلے صبح ڈاکٹر سے مل کر بات کرتا ہوں. اگر مسئلہ صرف ایک انجیکشن کا ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. کل ہی آفتاب کو انجیکشن دے کر ٹھیک کر دیں گے. تاہم آفتاب سے کہہ دیں گے کہ وہ ابھی خود کو ٹھیک ظاہر نہ کرے. ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے جبار سے بات کرنی ہوگی کہ شہزاد کمینہ کہیں کا. ارے پھر گالی، مگر وہ تو ہے اسی قابل. لیکن اگلے روز بجائے ڈاکٹر کے اس کو الگ صبح بھیا جی کے کہنے پر لاہور جانا پڑا، جہاں اماں نے اسے بلایا تھا. اس نے لاکھ انکار کیا مگر بھیا نے ایک نہ مانی. ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود ایئرپورٹ چھوڑنے آئے. اسامہ ایئرپورٹ آنے تک یہی کہتا رہا، بھائی جان بہت مجبوری ہے، میں چلا گیا تو کام بہت خراب ہو جائے گا. میں وعدہ کرتا ہوں بعد میں چلا جاؤں گا. مجھے بتاؤ کیا کام ہے، میں خود کر دوں گا. دیکھو بات سمجھنے کی کوشش کرو. یہاں تمہاری بھابھی ناراض اور وہاں امی. انہوں نے کہا تھا اگر میں نے تمہیں لاہور نہیں بھیجا تو وہ واپس کراچی نہیں آئیں گی، اسی لیے مجبوری ہے. اچھا بھائی جان میں ایک فون کر لوں. اسامہ نے جاتے جاتے سوچا کم از کم جبار کو تو بتا دے کہ وہ ڈاکٹر سے مل کر ساری بات کر لے گا. مگر بھائی جان نے اس کی ایک نہ سنی. فون بھی لاہور جا کر لینا یا پھر مجھے بتا دو کسے کرنا ہے، میں کر دوں گا. اسامہ بغیر کچھ بتائے دانت پیستا ہوا جہاز کی طرف بڑھ گیا. دل ہی دل میں اسے بھابھی پر شدید غصہ آ رہا تھا. جہاں کہیں خاندان کا کوئی لائق لڑکا نکلا لوگ لگے قبضہ جمانے. اماں اور بھابھی کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. انہی سوچوں میں گم سفر کٹ گیا. وہ لاہور ایئرپورٹ سے باہر آئے تو بھابھی کا بھائی گاڑی لیے کھڑا تھا، ساتھ اور کوئی نہیں تھا. اسامہ نے مسافہ کیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا بھائی جان نے اطلاع کی تھی میرے آنے کی؟ ظاہر ہے، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ عدنان نے مسکرا کر کہا. اب کیسے ہے ماموں جان؟ اس نے محض مروت میں پوچھا. اب تو کافی ٹھیک ہے. آپ سنائیں کتنی چھٹیاں باقی ہیں؟ بس تھوڑی باقی ہوں گی. گھر آنے تک اسامہ پھر چپ ہی رہا. گھر پہنچتے اماں نے اسے یوں گلے سے لگائے جیسے برسوں بعد ملا ہو. ماموں نے پیار کیا اور شاہانہ شرارت سے اس کو دیکھ کر مسکرانے لگی، جبکہ چھوٹی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ کالج کی طرف سے اسلام آباد گئی ہوئی ہے. اسامہ ماموں کے پاس ہی بیٹھ گیا، ان کی طبیعت پوچھتا رہا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا. تب دوپہر کے کھانے کے بعد اماں نے کہا، اب آرام کرو بیٹا، پھر شام کو تجھ سے بات کروں گی. کیسی بات؟ اسامہ نے شاہانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو مسکراتی ہوئی اسامہ کو بہت بری لگ رہی تھی. ہے ایک بات، اب شام کو ہی بتاؤں گی. جاؤ شاہانہ بیٹی، اسامہ کو کمرہ دکھا دو. آئیے جناب. شاہانہ نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اسامہ ماں کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا. جناب یہ ہے آپ کا کمرہ. شاہانہ نے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا. شکریہ. اسامہ نے یہ سوچ کر کہا کہ وہ چلی جائے گی، مگر وہ جانے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی. اسامہ کے قریب آتے ہوئے بولی، آپ تو بہت بے وفا نکلے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہاں سے جا کر نہ خط لکھا نہ فون کیا، جبکہ آپ تو وعدہ کر کے گئے تھے کہ آپ فون کریں گے. اب بتائیں فون کیوں نہیں کیا؟ وہ یوں سوال کر رہی تھی جیسے رات گھر دیر سے آنے پر بیوی شوہر سے پوچھ گچھ کرتی ہے. اسامہ کا غصہ تو بہت آیا پر ضبط کر گیا. ارے آپ چپ ہیں، کچھ تو کہیں جناب. شاہانہ نے اچانک اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں. شاہانہ. اسامہ نے اس کے بازو ہٹاتے ہوئے گھور کر اس کو دیکھا. بہت خفا لگتے ہو، حالانکہ یہ حق تو میرا تھا اسامہ سعید صاحب. پلیز جاؤ یہاں سے. اسامہ نے جوتوں سمیت بستر پہ لیٹتے ہوئے کہا. ڈرتے ہو؟ یہاں اس کمرے میں کوئی نہیں آئے گا. وہ جھک کر اسامہ کے بوٹ اتارتے ہوئے بولی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تمہارے جوتے اتارنے کی ریہرسل کر رہی ہوں، بعد میں بھی تو مجھے کام خود ہی کرنا ہے. شاہانہ نے کہا اور بوٹ اتار کر ایک طرف رکھ دیے. وہ خود بھی اسامہ کے قریب آ بیٹھی. دیکھو میں آرام کرنا چاہتا ہوں، پلیز لیو می الون. اوکے، ہم تو حکم کے غلام ہیں. یہ کہتے ہوئے شاہانہ نہ صرف باہر چلی گئی بلکہ جاتے جاتے دروازہ بھی احتیاط سے بند کر گئی. اف، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں. لگتا ہے بھابھی اور بھائی جان یہاں سے کوئی پروگرام ہی طے کر کے گئے، اور وہ پروگرام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ شام تک لیٹا سوچتا رہا مگر نیند نہ آئی. شام کی چائے پر وہ خود ہی اٹھ کر باہر آیا. سب ماموں کے کمرے میں بیٹھے تھے، وہ بھی وہیں آ گیا. پھر چائے کے دوران بھی باتیں ہوتی رہیں مگر کوئی ایسی بات نہ ہوئی جو اسامہ کو ناگوار گزرتی. اگلے روز وہ واپسی کے لیے تیار تھا مگر اجازت نہ ملی. پھر یہ اجازت 4 دن بعد ملی. اسامہ پھر بھی خوش تھا کہ چلو 4 دن تو ضائع ہوئے مگر کوئی بات نہ ہوئی. لیکن جانے سے پہلے جب وہ سب ماموں کے کمرے میں بیٹھے تھے تب ماموں بولے، اسامہ اپنا ہاتھ تو دکھانا. کیوں؟ یہ کہتے ہوئے اسامہ نے ممانی کو دیکھا. ارے دکھاؤ تو صحیح، ماموں نے کہا اور پھر خود ہی اسامہ کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنا دی. یہ کیا ہے؟ اسامہ نے پریشان ہو کر ماں کو دیکھا. جس بات کا ڈر تھا آخر وہی ہو گئی. یہ تمہاری منگنی کی انگوٹھی ہے. ماں کے بجائے ممانی نے کہا، تمہاری امی نے تو لاہور آتے ہی شاہانہ کو انگوٹھی پہنا دی تھی. یہ کہہ کر کہ گھر کی بات ہے، دھوم دھام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
تمہارا انتظار تھا، مگر تم نہ آئے تو علی سے کہا کہ وہ جا کر تمہیں بھیج دے۔ تو یہ سازش تھی۔ اسامہ نے دل ہی دل میں کھولتے ہوئے کہا، مگر منہ سے چپ رہا۔ بیمار ماموں کے سامنے وہ کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، بس خاموشی سے اٹھ کر باہر آئے تو شاہانہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو اسامہ۔ کس بات کی؟ اسامہ تم… شاہانہ نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ باہر نکل گیا جہاں عدنان گاڑی لیے تیار کھڑا تھا۔ پھر اماں بھی آ گئیں اور وہ ایئرپورٹ چلے آئے۔ عدنان ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اسامہ کا جی چاہا کہ ماں سے بات کرے کہ آپ کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا، مجھ سے اجازت لیے بغیر جو قدم آپ نے اٹھایا ہے اسے آپ خود ہی بھگتیں، مگر ایئرپورٹ پر اور بھی بہت سے لوگ تھے، اس لیے وہ چپ چاپ دانت پیستا رہا۔ کراچی ایئرپورٹ پر جبار اس کا منتظر تھا۔ اماں کو سلام کیا اور اسامہ سے کہا، بڑے کمینے ہو، اچھی طرح جانتے تھے کہ میری شادی ہے، پھر بھی چلے گئے نا؟ یار ادھر شہزاد مصروف ہے، میرا کام تو تمہیں ہی کرنا تھا۔ بیٹا تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ جی آنٹی۔ ارے بہت اچھی بات ہے، میں نے بھی اسامہ کی منگنی کرتی ہے، امی نے خوشی سے بتایا۔ ارے کیا اسامہ کی منگنی ہو گئی؟ جبار نے گاڑی چلاتے ہوئے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا تو ہاتھ پر انگوٹھی میں نظر پڑی، مگر اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کا موڈ ٹھیک نہیں۔ مبارک ہو اسامہ، جبار نے تنگ کرنے کو کہا۔ بکواس مت کرو، اسامہ نے آہستگی سے بولا۔ ہاں تو آنٹی پھر شادی کب کر رہی ہیں؟ بس بیٹا اگلی بار یہ جب چھٹی پر آئے گا تب۔ اب کی بار کیوں نہیں؟ جبار انسان بنو۔ ارے تو کیا پہلے انسان نہیں ہوں؟ جبار نے اس کو ہنس کر دیکھا، پھر گاڑی روکتے ہوئے بولا، آنٹی جی گھر آ گیا، اسامہ کو میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ پھر اماں کے اترنے کے بعد گاڑی بڑھاتے ہوئے بولا، ہاں بھائی کیسے ہوئی یہ منگنی؟ منہ بند رکھو، میں اس وقت اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، نہ سننا چاہتا ہوں۔ یہ بتاؤ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ گھر، جہاں آج میری مہندی ہے۔ جبار نے شرمانے کی کوشش کی۔ اوہ معاف کرنا، پہلے تو میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر اب جانا پڑا۔ وہاں سے جلدی آنا چاہتا تھا مگر ان لوگوں نے آنے نہیں دیا۔ میں سب سمجھتا ہوں یار، تم فکر نہ کرو، میری بارات کل ہے، اس میں تو شامل ہو ہی جاؤ گے۔ ویسے میں نے تمہارے بھائی جان سے لاہور کا نمبر مانگا تھا، پر انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا خیال ہے جیسے منگنی کر دی شادی بھی کر دیں گے۔ تم سناؤ، آفتاب اور شہزاد کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے۔ شہزاد موقع نکال کر آفتاب کو ہاسپٹل لے گیا تھا، اور اب آفتاب کی بیماری کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ جمال اس کی شوگر لو رکھتا ہے۔ ہاں جمال نے خود بھی مجھے اس رات بتا دیا تھا جس کی صبح میں لاہور چلا گیا تھا۔ خیر پھر کیا تم لوگوں نے کیا کیا؟ آفتاب صحیح ہو گیا؟ نہیں، یہ لمبا سلسلہ ہے، اب میری شادی کے بعد اس کی تفصیل معلوم ہوگی، جبار نے کہا اور گاڑی اپنے گھر کے باہر روک دی۔ جبار سے پہلے اسامہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اتر کر سیدھا اندر آیا تو سامنے برآمدے سے اترتی ہوئی فرینہ سے ملاقات ہو گئی۔ اسامہ کو دیکھتی ہوئے بولی، آپ کہاں چلے گئے تھے بھائی جان؟ جبار بھائی کی شادی ہو رہی ہے اور سارا کام یوں ہی پڑا ہے، شہزاد بھائی کا بھی کچھ نہیں پتہ۔ مجھے معلوم تھا منی، بس جانے کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جبار کی شادی اور میں غائب ہو جاتا؟ باقی رہا شہزاد تو اس کا مجھے خود بھی نہیں پتہ، ابھی جبار آتا ہے تو پوچھتا ہوں اس سے، اسامہ نے پیار سے کہا۔ تبھی جبار بھی اندر چلا آیا۔ فرینہ کو اسامہ سے شکوہ کرتے دیکھ کر وہ بولا، یار میں دولہا ہوں، مجھے تو اپنے کمرے میں بیٹھنا چاہیے، جبکہ میں ہی سارے کاموں کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوں۔ اب سارا کام تم سنبھالو، میں اپنے کمرے میں بیٹھا تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ کمرے میں دلہن مائیوں بیٹھتی ہے، دولہا نہیں۔ دوسرے شہزاد کو بھی بلا لیتے ہیں، کیا وہ نہیں آئے گا؟ یار کہا تو تھا میں نے، مگر اس کی بھی اپنی ہی مجبوریاں ہیں۔ کہہ رہا تھا پہلے سے تو نہیں، البتہ کوشش کروں گا کہ عین وقت پر ہی تمہاری خوشی میں شامل ہو سکوں۔ اب دیکھو چھٹی ملتی ہے بیچارے کو یا… جبار فرینہ کی وجہ سے پوری وضاحت نہ کر سکا تو ہنسنے لگا اور اسامہ بھی مسکرا دیا۔ کیا شہزاد بھائی کوئی جاب کر چکے ہیں؟ فرینہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں آج کل جاب ہی تو کر رہا ہے وہ۔ اسامہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ مگر ان کو جاب کی کیا ضرورت تھی؟ چھٹیاں تو آرام سے گزارتے، آخر کس چیز کی کمی ہے ان کے ہاں؟ ایک ہی تو اکلوتی اولاد ہے، سب کچھ انہی کا تو ہے۔ ایسے لوگوں کی قسمت میں آرام کہاں؟ سنا ہے والد صاحب نے اس کا خرچ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے، اسی لیے شہزاد نے پیسوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جاب کر لی ہے۔ جبار نے مسکرا کر بات مکمل کی۔ مگر جاب تو تھی ان کی، اور انکل تو ان کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور آپ خرچ کی بات کرتے ہیں۔ فرینہ نے جرا کی۔ فرینہ شہزاد کی امی کا جھوٹا تو نہیں کھا لیا کہیں تم نے؟ اسامہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تم بھی انہی کے انداز میں جرا کر رہی ہو۔ ارے بابا یہ مسئلہ شہزاد جانے اور اس کے والد جانے، مجھ سے کیوں وضاحتیں طلب کر رہی ہو؟ یہ کہہ کر اسامہ جبار کے والد کی طرف بڑھ گیا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کا بندوبست لان میں کیا گیا تھا اور کھانے کا انتظام باہر روڈ پر
راستہ بند کر کے کیا گیا تھا کیونکہ جلدی کی وجہ سے میرج ہال کا بندوبست نہیں ہو سکا تھا۔ اگرچہ شادی جلدی میں ہو رہی تھی مگر پوری دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ پوری کوٹھی برقی قمقموں سے جگمگا رہی تھی اور یہ سارا کام جبار اور اسامہ کے آنے سے پہلے کر چکا تھا۔ یہاں پر پارٹ 10 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 11 سماعت فرمائیں۔